السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 103 اور 104 پر مشتمل ہے۔ میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس پیام اسلام چینل کو اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر فیس بک پہ ہیں تو اس کو فالو کر لیں، تاکہ آنے والے اگلے سبق آپ تک پہنچتے رہیں۔ دین اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں صلاۃ الخوف کا تذکرہ تھا کہ جنگ کی حالت میں نماز ادا کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب تم سکون میں ہو تو اپنی نمازوں کو نہ صرف مقررہ وقت پر ادا کرو، بلکہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار میں لگے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، قیام کی حالت میں، لیٹے ہوئے، کھڑے، یعنی قیام کی حالت میں، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ تو گویا ذکر کثیر کا جو تعلق ہے صرف نماز کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ ہر وقت اور ہر حالت میں اس کا اہتمام رہنا چاہیے۔ جس طرح کہ نماز جمعہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تم نماز کو پوری کر چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور اللہ کو ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جب تم کاروبار میں مصروف اور مشغول ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہا کرو، اپنی زبانوں، ذہنوں اور دلوں کو اللہ کے ذکر سے تازہ رکھتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو تو نماز کو قائم کرو، یعنی قائم کا مطلب مقررہ وقت پر اچھے اور آسان طریقے سے اس کا اہتمام کے ساتھ۔ یعنی اس میں نماز کی جو مذکورہ شکل ہے وہ صلاۃ الخوف میں تو صرف اضطراری حالت میں ہوگی، مگر جب خوف جاتا رہے تو حالت امن میں ہو تو نماز کو شریعت کے یعنی جو احکامات ہیں یا آداب ہیں ان کے مطابق اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین موقوتا، بے شک نماز جو ہے مومنین پر فرض ہے وقت پر، یعنی وقت پر ادا کرنا، مقررہ وقت پر، وقت کے اندر۔ تو اس کی فرضیت کے بارے میں باقاعدہ ایک حدیث ہے جس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر نماز پڑھاتے رہے۔ انہوں نے ایک دن اول وقت میں نماز پڑھائی اسی نماز کا، اور دوسرے دن اس کے آخر وقت میں نماز پڑھائی۔ تو اس طرح دونوں اوقات کا تعین جو ہو گیا کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں سے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ کرو۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے معاملہ میں سستی نہ دکھاؤ۔
ان تکونوا تعلمون، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے فإنہم یعلمون، تو انہیں بھی تکلیف اسی طرح کی تکلیف پہنچی ہے کما تعلم، جس طرح تمہیں پہنچ۔ اللہ فرما رہے ہیں تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، کہ دیکھیں کس طرح نصیحت کا یہ پیارا انداز ہے کہ تمہارے دشمن جو ہیں انہیں تو کسی چیز کی اور امید نہیں ہے، وہ تو یعنی وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں، تم مگر تکلیف اٹھا رہے ہو، تو انہوں نے بھی زخم کھائے ہیں، انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی ہے، وہ بھی مرے ہیں۔ فَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی امیدیں وہ نہیں رکھتے، تم اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہو، تم جنت کی نعمتوں کی امید رکھتے ہو، لیکن کافر کو تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ کر رہے ہیں، پرجوش ہیں۔ تو سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں بھی اہل ایمان کو جو نصیحت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یعنی اے ایمان والو صبر سے کام لو اور دشمن میں سے بڑھ جاؤ، صبر میں مربوط، یعنی یہ رابط مطلب کہ تم جس طرح وہ صبر کرتے ہیں تم اس کا صبر میں مقابلہ کرو، صبر میں ان سے بڑھ جاؤ، یعنی استقامت، صبر میں بھی استقامت کا دامن نہ چھوڑو، کیونکہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے۔ وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجیے اور آپ کا صبر تو بس اللہ ہی کی توفیق سے ہے، کہ تمہیں اللہ کی طرف سے نعمتوں کی، رحمت کی امید ہے، جبکہ دشمن جو ہے وہ تو اپنے من گھڑت خدا اور دیوتاؤں کی خاطر اور دنیاوی دولت کی خاطر وہ جو ہے اپنے باطل عقیدوں پر ہوتے ہوئے بھی پھر بھی وہ اپنی جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں تمہیں تو کئی گنا قربانیوں کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کہ تمہیں اللہ سے بڑی اچھی امیدیں ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ علیم بھی ہے اور حکیم، علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یعنی مومن جو ہے وہ اللہ سے ایسی امید رکھتا ہے جو کافر نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک اچھے انداز میں مسلمان کو یہ یاد دلایا، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے لیکن انہیں کوئی امید بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے اور دنیا کی عزت و عظمت کے لیے، یہ دولت کے لیے تو وہ تو جنگ کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کی رضا کے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو، اور آپ کو جنت کی نعمتوں کی امید ہے۔ تو اس لیے تم اس صبر کے معاملہ میں ان سے بڑھو، استقامت دکھاؤ اور ان سے اچھا اور بہتر صبر کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ میں ہر معاملہ میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جہاد اور نماز جو کہ اسلام کے بہت ہی اہم رکن ہیں، اللہ تعالیٰ نماز کی تو ہر وقت ہر لحظہ میں توفیق عطا فرمائے، اور اگر جہاد کی بھی ضرورت پڑے تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جان دی ہوئی اللہ کی ہے، اور اگر یہ جان اللہ کے راستے میں لگ جائے اور چلے جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیونکہ شہید تو اللہ کا حکم ہے کہ یوں ہی اس کی جان نکلتی ہے، شہادت ہوتی ہے تو جنت کے نظارے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔